السلام علیکم۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر کے کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشنلی اسپیشل سٹیٹس تھا اور کشمیریوں کے لیے جو اسپیشل پریویلیجز تھے ان کو وڈرا کیا۔ اس ایکشن کے ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد آج اگست 5، 2020 کو پاکستان بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جن کے اوپر CSS ایسپیرنٹس کے لیے میں نے کہا کہ اکیڈمک ڈسکشن کو اور انٹلیکچوئل ڈسکشن کو جنریٹ کرنے کے لیے کچھ بات کی جائے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ پیورلی اکیڈمک اور CSS ایسپیرنٹس کی کنزمپشن کے لیے ہے، یہ پولیٹیکل ویوز کے ایکسپریشن کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ آفیشیل نیریٹو ہے۔ اس بات کے بعد میں شروع کروں گا کہ پاکستان نے کیا کیا۔ پاکستان نے اگست 5 کی مناسبت سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان نے کشمیر کا اور سارے پاکستان کا ایک نیا پولیٹیکل میپ جاری کیا۔ یہ پولیٹیکل میپ جو جاری کیا وہ اپروو کیا فیڈرل کیبنٹ نے، اور فیڈرل کیبنٹ سے اپروول کے بعد یہ میپ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکشن آج کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ اگست 5 کی تو میں نے بات کر لی۔ انڈیا نے جو اگست 5 2019 کے اگست 5 2019 کے جو ایکشنز تھے ان کے بعد انڈیا نے اکتوبر 31 2019 کو انڈیا نے اپنا میپ ایشو کیا، جس میں انڈیا نے کشمیر کی جو 2 ٹیریٹریز تھیں، جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر تھا پہلے، اس کی جو 2 ٹیریٹریز تھیں، لداخ کو اور جموں کو، ویلی کا جو ایریا تھا، اس کو 2 یونین ٹیریٹریز کے طور پہ دکھایا، اور اسی میپ میں جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہے اس کو انڈیا کا پارٹ شو کیا، اور اس کے اوپر انڈیا کا کلیم ازرٹ کیا۔ یہ ایکشنز انڈینز نے لیا۔ بدلے میں جب ابھی یہ جب ٹائم آتا ہے، 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، وہ سارا بیک گراؤنڈ ویسے ہی ہے، آپ اس سے واقف ہوں گے۔ پاکستان نے پولیٹیکل میپ نیا ایشو کیا، اور اس کے تھرو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک نیا ریزالو، ایک نئی ول ایکسپریس کی۔ اب یہ پولیٹیکل میپ اس میں کیا ہوا اس کے اوپر تو میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ اس کے فیچرز کیا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ انڈیا نے اس کو کہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کا جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ اٹس این ایکسرسائز ان پولیٹیکل ابسرڈیٹی، اور انڈینز نے کہا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے اور نہ ہی اس کو انٹرنیشنلی کوئی لیجیٹیمیسی حاصل ہے پاکستان کے ایکشنز کو۔ حالانکہ انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس نے UN کی ریزولوشنز کو بیک برنر پہ ڈالتے ہوئے اگست 5 کا جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے کا جو ایکشن لیا، کیا اس کے پیچھے انٹرنیشنل ویلیڈیٹی انڈیا کو حاصل تھی، یا کیا وہ انڈیا نے کون سے انٹرنیشنل لا کے کون سے نارمز کے انڈر انڈیا نے وہ ایکشنز لیے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ دکن ہیرالڈ، ہندوستان ٹائمز، ہندو، دکن کرونیکلز، انڈیا نے بڑا سویئر رسپانس دیا ہے اس کے اوپر۔ آبویسلی انڈینز کو تکلیف ہونی ہے، لیکن پاکستان نے یہ بہت اسٹرانگ ایکشن لیا ہے، جو کہ آئی تھنک اس وقت جس ایکشن کی ہمیں ضرورت تھی، پاکستان کی گورنمنٹ نے، فیڈرل کیبنٹ نے وہ ایکشن لیا ہے۔ پچھلے کافی ٹائم سے پاکستان میں بار بار یہ گورنمنٹ یہ بات کر رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آئی تھنک یہ ایکشن لے کے پاکستان نے کشمیر کے اوپر اپنے کلیم کو رینیو کر دیا ہے، اور جو بہت وقت سے ایک امپریشن جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کشمیر کاز کو اب ویسے پرسیو نہیں کر پا رہا ڈیو ٹو اٹس انٹرنل ایشوز، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایشو تھا، اکنامک کرائسس کا شکار تھا پاکستان، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اب اس نئے ایکشن کے تھرو ایک رینیوڈ ریزالو ریفلیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کے پارٹ کے اوپر۔ اب جو ہے وہ جو نیا میپ ایشو کیا ہے اس کے فیچرز کے اوپر میں بات کروں گا۔ فرسٹ آف آل جو اس میں بات کی گئی ہے وہ پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس ایشو کو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے تھرو، ایک پلبیسائٹ کے تھرو جس کے تحت کشمیریوں کی ول ایکسپریس کی جائے گی، اس کے تحت ریزالو کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات پاکستان نے پہلی کہی ہے اپنے پولیٹیکل میپ میں۔ انادولو نیوز ایجنسی کی میں اگر بات کروں یا انڈین نیوز پیپرز کی میں بات کروں، ہندوستان ٹائمز اور ہندو کی میں بات کروں، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈپکٹ کیا ہے کہ جیسے پاکستان نے کشمیر کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان
نے اس میپ کے تھرو کشمیر کے اوپر اپنے کلیم کو ازرٹ تو کیا ہے، لیکن پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے پارٹ ہے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یو این کی پلیبیسائٹ کے انڈر اس ایشو کو ریزالو کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ وڈ بھی پارٹس ہوں گے پاکستان کے، اور اس میں آبویسلی پلیبیسائٹ کا آپشن بھی ہے. اور پاکستان نے اپنا آفیشیل جو سٹانس ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ری ازرٹ کیا ہے. نئی بات اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن ایک جو اچھی بات کی ہے پاکستان نے وہ یہ کی ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کو، اے جے کے کو اور انڈیا کے اندر جو تمام جموں اور کشمیر کا ایریا ہے اس کو ایک ہی کلر میں، گرین کلر میں پاکستان نے شو کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گرین کلر میں پاکستان نے کیوں ریپرزینٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. آپ جانتے ہیں کہ گرین کلر ہمارے نیشنل فلیگ میں ہے اور اس سارے کو ایک ٹیریٹری کے طور پہ دکھایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان نے تھوڑا سا نومنکلیچر بھی اس میں چینج کیا گیا ہے. پہلے ہم کشمیر کو کہتے تھے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یا اس کا جو نومنکلیچر تھا وہ تھا انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اب جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یعنی IOJK سے یہ ہو گیا ہے جی IIOJK. تو یہ نومنکلیچر میں تھوڑا سا چینج ہے جو کہ پاکستان کی نئی پوسچرنگ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ پاکستان اوبیسلی یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کی بات کی ہے کہ فائنل سٹیٹس ان کے اکارڈنس میں طے کیا جائے گا. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر پاکستان نے انٹرنل باؤنڈری کو ایکسٹینڈ کیا ہے، انڈیفائنڈ جو فرنٹیئر ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے پاکستان نے جو ہماچل پردیش کی جو انڈیا کی اسٹیٹ ہے اس کی باؤنڈری کو الگ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر سے. مینس پاکستان نے سارے جموں اینڈ کشمیر کو ایک ہی پیس آف ٹیریٹری کے طور پہ شو کیا ہے. اس میں فرنٹیئر انڈیفائنڈ کی ٹرم جو ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک نئی ٹرم فرنٹیئر انڈیفائنڈ کی ٹرم اس میں ایڈ کی گئی ہے. پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت مزے کی ڈیولپمنٹ ہے. کشمیر کے اوپر تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا کلیم تھا. جو نیا فیڈرل جو کیبنٹ نے جو میپ اپروو کیا ہے اس میں مناوادر کے اوپر اور جونا گڑھ کے اوپر پاکستان کے 50 سال یا 60 سال پہلے کا جو سٹانس تھا اس کو پاکستان نے رینیو کیا ہے. آپ کو پتا ہے جونا گڑھ کی ایک بالکل ہسٹری ہے. جونا گڑھ کا جو نواب تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کیا، بعد میں انڈیا نے فورسز بھیج کے جونا گڑھ کو انڈیا کے ساتھ انیکس کر دیا. وہ تو ایک ہسٹری ہے. 1960s تک جونا گڑھ جو ہے وہ پاکستان کے میپس میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ پاکستان دکھاتا رہا. لیکن بھٹو کے ٹائم میں جونا گڑھ کا جو ایشو تھا اس نے اپنی ریلیونس لاسٹ کر لی، اور اس کے بعد سے پھر یہ 30-40 سال یا 50 سال پاکستان کے میپس میں کہیں پہ یہ ایشو نہیں آیا. لیکن ابھی جو ہے یہ جو نیا میپ آیا ہے اس کے بعد جونا گڑھ کے ایشو کو دوبارہ سے پاکستان نے جو ہے ڈسپیوٹڈ کے طور پہ دکھا کے اپنے اسی 50-60 سالہ پرانے کلیم کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ انڈینز کے لیے بہت زیادہ پین ہے، کیونکہ اگر ہم اسٹیٹمنٹس دیکھیں جو کہ بارڈر کے اکراس سے آ رہی ہیں تو گجرات کے جو گجرات کے جو سی ایم ہیں انہوں نے بڑا اس کے اوپر اسٹرانگ ریسپانس دیا. اوبیسلی انڈینز کو تکلیف ہونی ہے، بٹ انڈینز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ٹربلز فورمنٹ کرتے ہیں بلوچستان میں اور پاکستان کے ایریاز میں کلبھوشن یادو اور اس طرح کے لوگوں کو بھیج کے، تو اوبیسلی پاکستان کے پاس پاکستان کا کلیم تو لیجٹ ہے، پاکستان کا ڈی جیورے کلیم ہے اس ایشو کے اوپر، اور لیگلی پاکستان کے پاس انیکسیشن جو ایکسیشن کا انسٹرومنٹ ہے وہ بھی جونا گڑھ کا پاکستان کے پاس ہے. اب اگر کشمیر کے اوپر انڈیا جو ہے وہ لیٹر آف ایکسیشن کو لے کے کشمیر کو اپنا پارٹ مانتا ہے تو پھر جونا گڑھ بائی دا سیم لاجک اور بائی دا سیم فارمولا جونا گڑھ پاکستان کا پارٹ ہونا چاہیے. اب ایک اور بات اس میپ میں جو ہے وہ کہ ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی الگ سے دکھائی گئی ہیں. لائن آف کنٹرول کو ریڈ میں شو کیا گیا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اوپر چائنیز بارڈر تک. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو چائنیز بارڈر تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے لائن آف کنٹرول میں، تو اس کے تحت جو سیاچن کا ایریا ہے اس کے اوپر پاکستان نے آفیشیلی کہہ دیا ہے کہ سیاچن ہمارا پارٹ ہے. تو یہ بات آپ نے سیاچن کے کانٹیکس میں ذہن میں رکھنی ہے. سرکریک کے اوپر امپورٹنٹ بات، سرکریک کے اوپر پاکستان نے ایک نیا جو ہے نا وہ سرکریک کو بھی شامل کیا ہے اس نئے میپ میں. اور اس میپ میں پاکستان نے جو سندھ کی گورنمنٹ کا جو اسٹیٹ آف کچھ تھی اس کے ساتھ 1914 کا ایک اگریمنٹ تھا، اس کے تحت جو بارڈر ڈرا کیا جاتا ہے وہ ایسٹرن بینک آف کچھ کے ایسٹرن بینک آف سرکریک کے اوپر بارڈر ڈرا کیا جاتا ہے. اب اس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو کئی 100 جو کلومیٹرز ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زون میں، سمندر میں جو ایریا ہوتا ہے وہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے. تو اگر
یہ ایک نیا پاکستان کا سٹانس ہے سرکریک کے اوپر، جس کے اوپر اگین انڈیا نے پھر جو ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے، اور لائن آف کنٹرول کو پاکستان نے ریڈ ڈاٹڈ لائن میں شو کیا ہے۔ اب یہ ساری جو بات ہوئی ہے، جو نیا پولیٹیکل میپ پاکستان ہے، پولیٹیکل میپ جو آپ ایشو کرتے ہیں وہ آپ کی نیشن کا، وہ آپ کی اسٹیٹ کا اس کی پولیٹیکل ول کو ایکسپریس کرتی ہے۔ اور کشمیر ایشو کے جو اگست 5 کا انڈیا کا ڈیسیژن تھا، اس کے 1 سال مکمل ہونے پہ آئی تھنک یہ پہلا پاکستان کی طرف سے پہلا ایسا ٹینجیبل ایکشن ہے کہ جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ میسج گیا ہے کہ ہاں پاکستان کشمیر ایشو کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اور جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید بیہائنڈ دا ڈورز سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ایشو کے بعد وہ اس طرح کی جو ساری ریومرز تھیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ تو لیٹس سی کہ دیکھتے ہیں کہ اس ایشو سے کیا آنے والے دنوں میں کیا سامنے آتا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ اور اس ایشو کو فالو کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔